गा, फिर नेकियां कमाने का जी चाहेगा। प्यारे आका फरमाते हैं शबाबक कब्ल हरमिक, नबी पाक फरमाते हैं जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। जितने नौजवान मुझे सुन रहे हैं ना, आपके आज़ा सलामत हैं, हिम्मत है, ताकत है। पूछो उन बुजुर्गों से कि जो आज खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, उनका जी चाहता है कि काश पैरों में जान होती तो हम खड़े होकर सारी नमाजें पढ़ते। आज तरावी पढ़ने में कई लोगों को बोझ फील होता है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि रब ने पैर सलामत दिए, वरना हॉस्पिटल में जाओ, कई लोग बेचारे बिस्तर से भी खड़े नहीं हो सकते। आज कईयों को शुगर हो गई, कईयों को ट्रांसप्लांट हो रहा है, कईयों के डायलिसिस हो रहे हैं। ऐसी ऐसी जनाब बुढ़ापे में जाकर कमजोरी आ गई कि अब दीन का काम करना चाहते भी हैं तो नहीं कर सकते। और अगर आप जवान हैं तो इस जवानी का फायदा उठाइए। आज लोग कहते हैं जवानी दीवानी मजे उड़ाने के लिए, नहीं मेरे पीछे इस्लामी भाई। जवानी अल्लाह की इबादत में अगर गुजर गई, गुनाहों से बचकर गुजरी और इस जवानी में कुछ कर गए नेकी का काम, तो इंशाअल्लाह ये बुढ़ापे में भी काम आएगा। और मरने के बाद कैसा काम आएगा कि एक हदीस के मुताबिक अल्लाह के अर्श का साया जिन खुशनसीबों को मिलेगा, उनमें वो नौजवान भी शामिल है जिसकी जवानी इबादत में गुजरी है। मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान साहब नूरी फरमाते हैं ना, फरमाते हैं रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहां हिम्मत। रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहां हिम्मत। जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जमा तुम हो, बाद में पछताना कि यार जवानी में दावत इस्लामी का काम करता, मदनी काफिलों में सफर करता, शहर शहर जाकर नेकी की दावत देता, मैं भी बैरून मुल्क जाकर किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान करता और जनाब दीन की रोशनी फैलाता। अब तो बूढ़ा हो गया, तो जो जवान है वो तो उस दिन का इंतजार ना करे ना। आइए दावत इस्लामी के दस्तों बाजू बने और इंशाअल्लाह दुनिया भर में जाकर दावत इस्लामी के मदनी कामों की धूमें मचाएंगे। दूसरी बात, आका फरमाते 5 चीजें हैं ना, प्यारे आका फरमाते हैं वस्सिहतका कब्ल सक़मिक, नबी पाक फरमाते हैं सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। अब जो बीमार हैं जरा उनसे पूछिए, रोजे भी नहीं रख सकते। कई बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत सारी इबादतों में रुकावट है। लोग तरसते हैं कि काश सेहत साथ देती तो ये काम करता। आज हम खड़े होकर जिधर जाना है, जैसे जाना है जा सकते हैं, आ सकते हैं। अल्लाह ने सेहत दी है, इस सेहत का, इस नेमत का फायदा ये उठाइए कि नमाजों की पाबंदी कीजिए, इस सेहत में दीन की खिदमत कीजिए। बीमारी के बाद यकीन करें बड़ा पछतावा होता है कि यार सेहत के दिनों में मैंने क्यों नहीं खूब दीन की खिदमत की और खूब इल्म दीन सीखा। इल्म भी नहीं सीखते, बहुत सारी बड़ी तादाद तो वो है जिसको जो फर्ज उलूम है वो भी नहीं आते। तो आज सेहत है, जवानी है, आज़ा सलामत है, तो जाइए मदरसों की तरफ। जामियतुल मदीना मौजूद है, मदनी काफिले मौजूद हैं, मदनी मुज़ाकरे, मदनी चैनल, ना जाने कितने जरिए इल्म दीन सीखने के। तो ये सेहत और जवानी में हासिल कर लीजिए ना। फिर आका फरमाते हैं वग़िनाका क़ब्ल फ़क़रिक, नबी पाक फरमाते हैं मालदारी को तंग दस्ती से पहले, मालदारी को फकीरी से पहले गनीमत जानो। जितने ऐसे मुझे मेरे भाई सुन रहे हैं ना, इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें, जिनको अल्लाह ने इस वक्त माल दिया है, पोजीशन है, अल्लाह की राह में खर्च कर सकते हैं, उस वक्त क्या सोचता है इंसान, यार अभी नहीं, थोड़ा कारोबार और सेट कर लूं, थोड़े पैसे और बना लूं, पहले अपना बड़ा घर कर लूं, फिर मस्जिद में भी पैसे दूंगा, फिर मैं दीन की राह में भी खर्च करूंगा, बस इतने करोड़ बन जाए, उसके बाद बाकी सारे दीन के लिए हैं। इसी चक्कर में कब्र में पहुंच जाते हैं। या ऐसा भी होता है कि माल ही चला जाता है। ये बुजुर्ग बैठे, पूछे इनसे, आपने भी देखा होगा, अच्छा खासा मालदार शख्स होता है, अचानक कोई ऐसा चक्कर घूमता है, कोई ऐसा नुकसान होता है कि घर भी बिक जाता है, बंदा कल्लाश हो जाता है। उस वक्त कहता है अरे यार ऐसा टाइम था मेरे पास कि करोड़ों रुपए थे मेरे पास, इतना पैसा था, खूब लुटाता था, काश उस वक्त कुछ आखिरत के लिए भी खर्च कर लेता, काश उस वक्त कोई मस्जिद बना देता, कोई ऐसा काम कर देता कि आज पैसे तो नहीं है हाथ में, कम से कम एक मस्जिद तो मेरे नाम की होती, कम से कम कोई नेकी का बड़ा काम तो कर चुका होता। तो अल्लाह के बंदे जब माल था तो उसी वक्त ये सोचते ना, उस वक्त तो प्लानिंग ही कुछ और थी। और इंसान बाज़ औक़ात तैयारी तो रखता है, काम नहीं करता और दुनिया से चला जाता है। शायर लिखता है ना, सेठ जी को फिक्र थी एक एक के 10-10 कीजिए, सेठ जी को फिक्र थी एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची के हजरत जान वापस कीजिए। उन पैसों को इस्तेमाल करने का टाइम भी नहीं मिलता और इंसान दुनिया से चला जाता है। तो जिसके दिन अच्छे हो, मशवरा देता हूं, सबके दिन अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्लाह की रहमत से अगर कोई गरीब भी है तो बहुत सौ से अच्छा है।
ہاں اپنے آپ کو کوئی ٹینشن میں نہ سمجھو. ہم جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں ہم سے بہت زیادہ کمزور, بہت زیادہ تکلیف میں اور لوگ بھی ہیں. میں ایک مشورہ آپ کو دینا چاہتا ہوں, آپ کے پاس جب بھی جیب میں کچھ نہ کچھ پیسے ہونا, ساتھ ہوں پیسے, گھر پہ ہوں, بینک میں ہوں, روز نہیں تو ہفتہ وار نہیں تو ماہانہ کچھ نہ کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہی رہا کرو. غریبوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, مسجد میں, مدرسے میں, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں کے لیے باکس رکھتے ہیں یار, تھوڑے تھوڑے جمع کرو کام آئیں گے. یہ آپ کا مدنی باکس ہے, آپ ڈالتے رہا کریں. بلکہ اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنی دکان, اپنے گھر میں مدنی احتیاط باکس, مدنی صدقہ باکس رکھیں, روز کچھ نہ کچھ ڈالیں. آج کوئی اچھا کام ہو گیا, کوئی بزنس اچھا ہوا, یار چلو تھوڑا سا اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈال دوں, ایسا نہ ہو چلا جائے. نبی پاک کی حدیث یاد رکھنا کہ غنا کا قبل فقرک, اپنی امیری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. اس امیری کے دنوں میں, اس آسانی کے دنوں میں, اس جناب فراوانی کے دنوں میں ایسے کام کر جاؤ جو آپ کی آخرت کے لیے جمع ہوتے رہیں. ورنہ ایسا نہ ہو جب یہ پیسے چلے جائیں, یہ فقیری آ جائے, پھر بندہ سوچے یار میں نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا. اس پچھتاوے سے پہلے اس کو غنیمت جاننا ہے. نبی پاک اگلی بات فرماتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, نبی پاک فرماتے ہیں کہ فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. بہت سارے اسلام میں ایسے ہوتے ہیں جو بڑے فارغ ہوتے ہیں. ہاں جب بھی ان سے پوچھو کیا کرتے, بولے کچھ نہیں کرتا, میں 4 بجے فارغ ہو جاتا ہوں. اچھا اور کوئی کام؟ کوئی کام نہیں. کوئی کام نہیں ہے تو بہت سارے کام ہے کرنے والے. اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ پر دنیا کی بہت بڑی مصروفیت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس روزانہ 4 5 6 گھنٹے 8 گھنٹے فارغ ہیں, ارے اس سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ پوچھو مصروف آدمیوں سے. آج وہ سوچتے ہیں کاش کچھ ٹائم مل جائے تو میں قرآن پاک تفسیر سے پڑھ لوں, آج جناب میں مزید علم دین حاصل کر لوں, میں احادیث کی فلاں کتابیں پڑھ لوں, میں عربی زبان سیکھ لوں تاکہ مجھے قرآن صحیح سمجھ آنے لگ جائے, میں دین کا کام کر لوں. آپ کے پاس وقت ہے اور آپ فارغ گھوم رہے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, جس کے پاس فراغت ہے, یہ وقت اللہ نے دیا ہے, اس کا استعمال کیجئے. امیر اہل سنت بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں, کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے. اگر فراغت والا ٹائم اچھے کاموں میں یوز نہ کیا, علم دین حاصل کرنے, عبادت کرنے, دین کا کام کرنے میں, تو پھر وہی فارغ کام الٹے کاموں میں, ٹی وی, فلمیں, برے دوست, اس میں چلا جائے گا. جس کے پاس اپنے پورے دن کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ میرے کام کاج کرنے کے بعد اتنا ٹائم فارغ ہے, فوراً اب تو کمال کر دیا دعوت اسلامی نے. ایسا شاندار نظام, میں کہتا ہوں مزے کو بھی مزہ آ جائے. آپ کو لگتا ہے میرے پاس 1 گھنٹہ ہے, پورے دن میں 1 گھنٹہ ہے, مگر وہ گھنٹہ صبح 7 سے 8 بجے کا ہے. اب آپ کو اس وقت کون دین کا کام دے گا؟ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ آپ کی دعوت اسلامی نے یہ پرابلم بھی سالو کر دی کہ ڈبل 12 گھنٹے میں, غور سے سنیے, یہ کمال ہے دعوت اسلامی کا, شاید بہت سو کو نہیں پتا. ڈبل 12 گھنٹے میں, 24 گھنٹے میں جو ٹائم آپ کے پاس ہے, الحمدللہ آپ کو آن لائن قرآن پاک, درس نظامی, علم دین کا جو کورس چاہیں آپ کی دعوت اسلامی کروانے کے لیے تیار ہے. صرف انٹرنیٹ کنیکٹ کرنا ہے اور اپنے گھر بیٹھے آپ علم دین سیکھ لیں. اس 1 گھنٹے میں, 1 گھنٹے میں درس نظامی کر لیں, روزانہ 1 گھنٹہ پڑھتے رہیں, قرآن پاک پڑھ لیں تفسیر کے ساتھ, حدیث پڑھ لیں, شریعت کے مسائل پڑھ لیں. لیکن شوق بھی تو ہونا کہ میرا یہ 1 گھنٹہ یوز ہو جائے. عربی گرامر کورس, عربی لینگویج کورس بھی آن لائن مجلس کرا رہی ہے, اور ماشاءاللہ آپ کے تو آفندی ٹاؤن فیضان مدینہ کے بالکل سامنے آن لائن مدرسۃ المدینہ. کبھی جا کر دیکھیں کہ یہ کیا سروس ہے. تو اب لیکن بات وہی ہے کہ جس کو یہ فیلنگز ہوں کہ یار یہ میرا گھنٹہ فارغ کیوں ہے, میرے یہ 2 گھنٹے فارغ کیوں ہیں, میں اس سے آخرت میں کیا کیا حاصل کر سکتا ہوں, جس کو یہ فکر ہوگی, نبی پاک کی اس حدیث کو یاد کرے کہ مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو, تو اس فراغت میں آپ بہت ساری عبادت اور بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں. کچھ نہیں تو گھر میں بندہ جا نماز بچھائے کہ یار روز 1 گھنٹہ فارغ ہوتا ہوں میں, انشاءاللہ اگر قضا نمازیں ہیں تو پہلے قضا نمازیں پڑھ لے, نوافل پڑھ لے, قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن کھولے اور تلاوت قرآن کرنا شروع کر دے. اس 1 گھنٹے کا بہترین استعمال ہو سکتا ہے, لیکن پہلے یہ ذہن تو بنے کہ مجھے فارغ وقت کو یوز کرنا ہے. 5ویں بات آقا فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, آقا فرماتے زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یہ مرنا ہم سب کو ہے, یقین کریں, یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. ہمارا موبائل کا جب بیلنس ختم ہونے والا ہوتا ہے نا, تو ہمارے موبائل پر میسج آتا ہے کہ بھائی آپ کا بیلنس 80% استعمال ہو گیا ہے, انٹرنیٹ آپ کا ختم ہونے والا ہے, جلدی سے ریچارج کر لیں. آتا ہے نا. ہمارے موبائل پر یا گھر پر کوئی نوٹس نہیں آئے گا کہ جناب آپ کی زندگی کے 25 دن باقی رہ گئے, توبہ کر لیجئے, 15 دن رہ گئے, جلدی جلدی اللہ کو راضی کر لیجئے, قبر کی تیاری کر لیجئے. نہیں,
صبح بندہ نکلتا ہے گھر والوں کو یہ کہہ کر کہ فلاں کھانا بنانا، رات کو جلدی آؤں گا اور وہ والا کھانا مل کر کھائیں گے۔ دسترخوان بچھا ہوتا ہے، کھانا لگا ہوتا ہے، بندہ نہیں آتا، بعض اوقات جنازہ آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ صحیح سلامت بندہ، مطلب حیران ہو جاتا ہے بندہ بعض اوقات کہ یار اس کو کیا ہو گیا؟ اسی کا نام موت ہے۔ آج جنازے پڑھتے ہو، سویم میں جاتے ہو، 40ویں میں جاتے ہو، مگر کبھی یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ آج کسی کا جنازہ پڑھ رہا ہوں، کل میری باری آنی ہے، مگر میں اپنی قبر میں کیا لے کر جاؤں گا؟ نمازیں ہیں، روزے ہیں، عبادت ہے، ریاضت ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کوئی کام ہے یا فقط حرام 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 کام ہے؟ صبح سے شام تک حرام ہے۔ ارے دنیا میں دستور ہے، ابھی امتحان کے دن آنے والے ہیں نا، بچوں کی فیلنگز آپ کے سامنے ہوں گی، جیسے جیسے امتحان قریب آتا ہے ان کی تیاریاں بڑھ جاتی ہیں، وہ رات دیر دیر تک پڑھتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی کیونکہ امتحان قریب آ رہا ہے۔ ارے دنیا کے امتحان میں فیل ہو بھی گئے تو کیا ہوگا؟ 1 سال دوبارہ پڑھنا پڑے گا، مگر میں اور آپ روزانہ قبر کے قریب پہنچ رہے ہیں، اور قبر میں جو امتحان ہوگا اس میں کوئی سپلیمنٹری پیپر نہیں ہوگا، اس میں فیل ہونے والے کے بعد دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا چلو واپس دنیا میں جاؤ 1 سال بعد پھر قبر میں آنا، نہیں۔ اب ایک ہی امتحان ہے، 3 سوال ہیں، جس سے اللہ راضی ہوا وہ سوال کے جواب دے گا، رزلٹ 6 مہینے بعد نہیں، سوال ختم ہوں گے اور رزلٹ اناؤنس ہوگا۔ مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، 3 سوال، اور جس نے دیے صحیح جواب اسی وقت رزلٹ اناؤنس۔ رزلٹ کیا ہوگا؟ قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، قبر تاحد نگاہ وسیع ہو جائے گی۔ اے چھوٹے گھر میں رہنے والوں، بڑے گھر کے لیے حرام روزی تک کمانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، ارے 1 کمرے کا فلیٹ ہے، چھوٹا سا مکان ہے، اندھیرا گھر ہے، ویسٹ اوپن گھر ہونا چاہیے، روشنی ہونی چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پیسے کما کے کتنا بڑا گھر بنا لو گے؟ 500 گز، 1000 گز، 1 ایکڑ کا؟ آؤ میں بتاتا ہوں، اللہ جس سے راضی ہوا، احادیث کا مضمون ہے، اس کی قبر 1000 گز بڑی نہیں، 2000 گز بڑی نہیں، ارے اللہ جس سے راضی ہوا جدھر تک نگاہ جائے گی تا حد نگاہ اس کی قبر وسیع کر دی جائے گی۔ کبھی اس قبر کو وسیع کرنے کی فکر کی؟ گھر روشن نہیں ہے، اندھیرے میں نیند نہیں آتی، یو پی ایس لگایا، جنریٹر لگایا، ارے جناب پنکھا چلنا چاہیے ورنہ رات کو سوؤں گا کیسے؟ تم سے 1 رات بغیر پنکھے کے نہیں گزرتی، قبر میں سانپ بچھو اور آگ آ گئی تو کدھر جاؤ گے؟ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، خدا را اس غفلت سے مجھے اور آپ کو